اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ جو پیٹرز ہے، ہیٹسیک جس کا نام ہے، وہ اب ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو شروع دن سے کر رہا ہے لیکن اب وہ زیادہ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اندر پینک ہو چکے ہیں. تو یہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بات کریں تو یہ تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا، اور اگر یہ وہاں پر چلا گیا تو امریکہ تو بہت بڑی اسٹیٹ ہے، 50 سے اوپر ریاستیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بریک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. یہ پالیسی ہے. تین سوچ ہیں، یہ صہیونیت، عیسائیت، اسلام. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صہیونیت اور عیسائیت کے اندر شدید جنگ امریکہ میں شروع ہو چکی. یہ جو جتنے جنرل برخاست کیے ہیں یہ ایران جنگ کے خلاف تھے. وہ یہ ایران کو ٹیک اوور کرنے کا فارمولا بنا کے بیٹھا ہوا ہے 40,000 فوجیوں کے ساتھ. امریکی جنرل اس کو بالکل قابل عمل نہیں سمجھتے، وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے. اس لیے یہودیوں نے مل کے تمام وہ جو عیسائیت کے جنرل تھے جو کچھ نہ کچھ انسانیت کا سوچ رکھتے تھے، جو ظلم کے خلاف تھے، ان کو فارغ کر کے ان جگہوں کو یہودیوں سے پر کرنا شروع کیا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ کے اندر یہودیت اور عیسائیت دو مختلف سمتیں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہاں جو صہیونی عیسائیت کے روپ میں تھے وہ ڈسکلوز ہو گئے. تو یہ جو ڈاؤن فال آئے گا یا یہ خاک ہونے جائیں گے صہیونیت. دیکھیں صہیونیت کا سب سے بڑا طاقت کا منبع اسرائیل نہیں تھا، امریکہ تھا. اسرائیل کی ضرورت ہے امریکہ. اسرائیل کے سکے کو رائج کیا گیا امریکن کرنسی کی صورت میں. تو اسرائیل ختم ہوگا تو ڈالر ختم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں موجود سارا یہ بیمار صہیونی دماغ بھی ایک ساتھ خاک ہو جائے. تاریخ کے اندر اس سے بڑی لعنت ہی کوئی نہیں ہے. ایک چیز تو کنفرم ہوگا، امریکہ کی عوام نے، یورپ کی عوام نے، عالم اسلام نے ایران کے حق میں آواز بلند کر کے، ایران کو حق مان کے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو تا قیامت لعنت بنا دیا. دیکھو ایک مورخ بھی چل رہا ہے ساتھ میں، مورخ سب کی کارکردگی لکھتا ہے. آج فرعون کیوں زندہ ہے؟ لعنت کی صورت میں. یزید کیوں زندہ ہے؟ لعنت کی صورت میں. نمرود کیوں زندہ ہے؟ لعنت کی صورت میں، ظالم حکمراں کی صورت میں. تو تاریخ کا مورخ بھی تو چل رہا ہے نا. تو تاریخ نے تو قیامت تک چلنا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تجھے اور کچھ ملے نہ ملے، لیکن یہ یاد رکھنا عالم اسلام کی فتح کا سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ تمہیں تمہاری عوام نے اور عالم انسانیت نے لعنت بنا دیا تا قیامت تک، جب تک تم اور تمہاری نسلیں جیو گے لعنت بن کے. جب مذاکرات چل رہے ہوں جنگ نہیں ہوگی، نہیں، اس کے نتیجے کے بعد جنگ ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن مذاکرات کی آڑ کے اندر ایران پہ حملہ کیا گیا، آیت اللہ خامنائی صاحب تمام لوگوں کو، معصوم بچیوں کو شہید کر دیا گیا. جس کے بعد ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا. یہ قیام ہے. واہ، بہت خوب. یہ قیام کربلا میں مولا حسین نے کیا. جب ان سے بیعت کا تقاضا کیا، مولا حسین نے بیعت سے انکار کیا کیونکہ اسلام میں رد و بدل تھا. اور وہاں پہ بھی یہ جو قیام ہے کربلا میں نہیں تھا، مدینے میں اس کا آغاز ہوا. جی بالکل. اور کہا کہ میں اپنے نانا کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دینا پسند کرتا. بالکل. اسی طرح یہاں پر بھی بیعت کا تقاضا تھا کہ بیت المقدس سے پیچھے